سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ محرم جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے. صحیح. پھر محرم کے اندر خاص طور پر جو 10 محرم کا دن ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس. ہم چونکہ اس کو یوم عاشورہ واقعہ کربلا کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا کے ہونے سے بہت پہلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی اس دن کی کچھ سگنیفیکنس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو 10 محرم کی اہمیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں. صحیح. کہ جب قوم نوح پر عذاب آیا اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی اور وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر اس فلڈ سے یا اس سیلاب سے گزر گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جب رکی تو وہ 10 محرم کا دن تھا. یعنی اس عذاب کے ٹلنے کا جو دن تھا وہ 10 محرم کا دن تھا. تو یہ ایک یوم نجات تھا قوم نوح علیہ السلام کے مومنین کے لیے کہ کفار کو اللہ نے ہلاک کیا اور اہل ایمان باقی بچے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو فرعون سے غلامی سے نجات ملتی ہے، اور غلامی بھی ایسی ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں بڑی سخت قسم کی غلامی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں کی کہ تمہیں ہم نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. یسومونکم سوء العذاب، کوئی آسان بات نہیں تھی، وہ تمہیں بڑا سخت تکلیف دہ عذاب دیتے تھے، تمہیں ایسی غلامی میں رکھا ہوا تھا جو بہت تکلیف دہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جب نجات عطا فرمائی تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی 10 محرم کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے شریعت میں، جو پہلے سے مختلف قسم کے حالات، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک دن کا روزہ ہے یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. دین اپنانے کی چیز ہے، دین منانے کی چیز نہیں ہے. آزمائشیں دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی آزمائشیں نہیں دیکھی، کیسے کیسے تکلیف کے دن نہیں دیکھی. آپ سے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں بہت سے تکلیف کا کوئی دن آیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ آیا جب تمہاری قوم نے میرے ساتھ طائف میں جو کچھ کیا. بالکل. طائف کا واقعہ کتنا دردناک ہے، لیکن کیا ان سارے دردناک واقعات کو اللہ کے رسول ہر سال سیلیبریٹ کرتے رہے؟ ایسا تو نہیں. اچھا کامیابیوں کو سیلیبریشن کی بات کریں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کو ہر سال سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا تھا؟ کیا فتح مکہ سے بڑی کامیابی کوئی ہوتی ہے؟ نہیں. جہاں اللہ ایسی کامیابی عطا فرمائے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، بغیر لڑائی کے ایسا روب اور ایسا شہر جہاں سے نکالا جا رہا ہے اور جہاں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو کر لاٹھی سے بتوں کو گرا رہے ہیں اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی فتح ہوتی؟ لیکن کیا اگلے سال اللہ کے رسول نے اس کو سیلیبریٹ کیا؟ جی جھنڈیاں لگوائیں، سارا کچھ کیا، جی آؤ مل کر سیلیبریٹ کریں. ہمارا مسئلہ ایک بن گیا ہے، ہم ہر واقعے کو سیلیبریٹ کرنے والی امت بن گئے. ہم نے سیلیبریشن کو حقیقت سمجھ لی ہے، دین کو منا رہے ہیں، اپنا نہیں رہے. اللہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات، سبحان اللہ. ہم شہادتیں منا رہے ہیں. 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت وہ مناتے تھے، ادھر 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت منائی جا رہی ہے. بالکل. کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا؟ یہ بھی بدعت، یہ بھی خرافات کہ رد عمل کا شکار ہو کر آپ ایک ایسے کام شروع کر دیں جو دین کا حصہ ہی نہیں. تو میری ایک بڑی دست بستہ گزارش ہے اور میں ہمیشہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، اور خاص طور پہ آج بڑے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے یہ بڑی گزارش ہے، دردمندانہ گزارش، جو جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے نا، اس بات کو سن کر میری گزارش یہ ہوگی کہ سب لوگ آگے دوسروں تک پہنچانا شروع کریں.